بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں وثوق سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا کیا کرے، اس سے کس طرح نمٹیں۔ یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے۔ فیصلہ سازوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تمام اداروں کی طرف سے اب ہاتھ کھڑے ہیں کہ کیا کرے اس کا۔ جو سوچا تھا وہ تو بالکل نہیں ہو سکا۔ اب کبھی کوئی خبر لگوائی جاتی ہے، کبھی کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ اس شخص کا کیا کریں، کیونکہ اندازے سارے غلط ثابت ہو گئے ہیں، ساری تیاریاں دھری رہ گئی ہیں۔ یہ تو چند دن ہی جیل میں گزار سکے گا، اس کو لگ سمجھ جائے گی، اس کو یہاں بھیجیں گے وہاں بھیجیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ جی مچ جیل میں بھیجوں گا، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی حکیم ہے رانا ثناء اللہ، وہ اس کا علاج کرے گا۔ اس حکیم نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہنا شروع کر دیا ہے، بار بار آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ تو جیل کاٹ گیا ہے، ہمارا نہیں خیال تھا، ہمارا نہیں اندازہ تھا، اس نے جس طرح جیل کاٹی ہے، یہ اس نے کیا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ورنہ یہی لوگ کہتے تھے وہ جی نشے کا عادی ہے، اس کو تو وہاں کچھ ملے گا نہیں، فلاں نہیں۔ پھر شروع میں یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کو سب چیزیں وہاں مل رہی ہوں، یہ ہو رہا ہو وہ رہا ہو۔ میاں جمیل لطیف یہ کہتے نہیں تھکتے، اب بھی سہولت کاری ہو رہی ہے جی، اب بھی ہو رہی ہے، اس کو مقبول کیا جا رہا ہے جیل میں رکھ کے۔ تو آپ بھی جناب مقبول ہو جائیں، اپنے رہنما سے کہیں جا کر جیل میں گزار لے چند دن، یا اس طرح کا ایک ہفتہ ہی گزار لے جس طرح کا عمران خان نے گزارا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کو شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عمران خان کو اب اڈیالہ جیل سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اور خبر کون دے رہا ہے؟ جنگ جیو گروپ اور ان کی طرف سے محمد صالح ظافر صاحب۔ یہ صالح ظافر صاحب کی ایک بڑی تاریخ ہے، میاں نواز شریف کی تعریف کی بھی اور ان کے خلاف خبریں لگانے کی بھی۔ جی تو بات ہو رہی تھی صالح ظافر صاحب کی۔ یہ ویسے تو سینئر صحافی ہے، لیکن ایک وقت میں یہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے رہے کہ وہ فلاں جگہ گئے تو بادل آ گئے، موسم بدل گیا، یعنی اتنا میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ان کی شخصیت ایسی ہے۔ پھر کبھی کہتے تھے جی ان کا وہ سینہ کاٹ کر اور جس طرح ان کا بائی پاس ہوا ہے اس سے بھی پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب باتیں جوڑتے تھے۔ پھر یہ بھی وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ جب کو ہوا تھا مشرف دور میں تو جی پرائم منسٹر ہاؤس سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل گئی ہیں، اور بڑی عجیب وہ جنسی تسلی کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے کوئی چیزیں مل گئی۔ یہ ساری خبریں یہ دیتے رہے۔ خیر، محمد صالح ظافر صاحب اب کہہ رہے ہیں عمران خان کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا دوبارہ امکان، 12 فروری 2025 یہ خبر چھپی ہوئی ہے، اور تفصیل میں لکھا ہوا ہے اسلام آباد سے محمد صالح ظافر۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا دوبارہ امکان پیدا ہو گیا۔ حکومت پنجاب نے، یعنی حکومت پنجاب سے مراد ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جیل کے قواعد و ضوابط میں بنیادی تبدیلی کر دی۔ ملزموں / مجرموں کو ان کے اقامتی شہر ضلع میں سزا کاٹنے کے لیے رکھا جائے گا، یعنی جس ڈسٹرکٹ سے، جس شہر سے اس مجرم کا تعلق ہے، تو سزا جب اس کو ہو گئی ہے تو ان کو وہاں پر رکھا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جس عدالت میں کیس چل رہا ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے، یا ویسے تو اب پنجاب کی جو بھی جیل ہو مریم نواز صاحبہ کے انڈر آتی ہے کہنے کو، لیکن اور بھی لوگ ہیں، جیلر صاحب بھی ہیں، جیلر صاحب اور لوگوں بھی سنتے ہیں۔ خیر، تو اب اس میں کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ تو کوئی سہولت نہیں دینا چاہیں گی عمران خان کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی یاد آتی ہے کہ وہ رہائی سے پہلے وہ بھی کوٹ لکھپت جیل میں گئے تھے غالباً، اور وہاں بہت اور طرح کے انتظامات ہیں، اس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں رکھا جاتا تھا، بہت کچھ کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان یہاں یوز ٹو ہو گیا ہے، اور جس طرح اٹک جیل میں یا اڈیالہ جیل سے پہلے ان کو اٹک جیل میں رکھا ہوا تھا، اور پھر عمران خان نے کہا میں یہاں یوز ٹو ہو گیا ہوں، مجھے کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر ان کو لے جایا گیا اڈیالہ جیل کہ شاید ان کا ماحول تھوڑا بدلیں، یہاں یہ یوز ٹو ہو گیا، یہ تو عادی ہو گیا جیل کا۔ کیونکہ ایک سینئر صحافی نے مجھے بتایا کہ عمران خان پہلے سے ہی، اور یہ ان کے بیانات تھے، وہ سوشل میڈیا پر آتے تھے، بیانات دینے لگ گئے تھے جب ان کے خلاف مقدمات بن رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب مجھے جیل بھیجیں گے، اور انہوں نے شاید 6 مہینے 1 سال پہلے یہ کیسز بننے سے یا گرفتاری سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے، اور یہ پوشیدگی انہوں نے بہت پہلے کی تھی کہ جی میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اس کو اہل کر دیا جائے گا، مجھے نااہل کیا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے نااہل کیا جائے گا، پھر الیکشن ہوں گے لیکن الیکشن میں جیت جاؤں گا۔ تو خیر وہ سب کچھ ہوا۔ تو عمران خان نے کوئی گرفتاری سے لگ بھگ 2 مہینے پہلے ہی زمین پر سونا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کر لوں جیل کے لیے۔ یہ حال ہے اس شخص کا۔
اس نے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دی تھی. تو اٹک سے اس کو اڈیالہ لایا گیا. اب شاید وہ اڈیالہ میں اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اچھا اس کو اب ذہنی طور پر کس طرح سے کچھ پریشان کیا جائے. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو چلو کسی اور جگہ لے کر جاتے ہیں, شاید تھوڑا سا اس سے یہ بدلے, اس کو یہاں سے نکالیں. لیکن ان کے لیے آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ اٹک سے جب اڈیالہ جیل لائے تھے تو ایک تصویر دھندلی سی آ گئی تھی اور لوگوں نے گل پاشی شروع کر دی تھی, پھولوں کی پتیاں نچھاور شروع کر دی تھیں کہ حالانکہ چھپا کر لایا جا رہا تھا بختر بند گاڑی میں, کوئی دیکھ نہ لے. ان کو تو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جاتا نا, باہر تو لایا نہیں جاتا, یہ عجیب ماحول ہوگا. تو پھر یہ کہ جی ایک تصویر آ گئی تھی, اسی سے خوفزدہ ہو گئے تھے. پھر سپریم کورٹ میں جب قاضی فیصل کے دور میں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش کیا گیا, تب تصویر آ گئی تھی, تو اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک تصویر آ گئی. جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان کی ایک تصویر آ گئی تھی, تھرتھلی مچ گئی تھی. تو اب ایک تو یہ مشکل ہے کہ جاتے ہوئے کچھ ایسا نہ ہو جائے, چلیں اس پر تو قابو کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں اڈیالہ جیل جا کر کس طرح رکھیں گے, کیا ہوگا, دوبارہ وہاں عادی ہو جائے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ کہ چلو اس کو تھوڑا سا ہلائیں, یہاں تو کچھ ہو نہیں رہا, وہاں جائے تو شاید کوئی تھوڑا اس پر دباؤ آ سکے. کیونکہ یہ خبریں بھی آئیں کہ عمران خان کے دل کی دھڑکن اب اس طرح نہیں رہی, بلڈ پریشر بھی اب زیادہ رہنے لگ گیا ہے تھوڑا سا, جب آئے تھے تو بالکل پرفیکٹ تھا, کان کی تکلیف میں مبتلا ہیں, اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں کہ شاید پھر عمران خان کو اس بنیاد پر کہیں دکھایا جائے جی کمزور ہو گیا, یہ ہو گیا. پھر سینئر صحافیوں کے ذریعے خبریں چلوائی گئیں کہ عمران خان اب بڑے پریشر میں آ گیا ہے, ڈپریشن میں ہو گیا, اس سے بات نہیں ہو رہی, فلاں نہیں ہو رہی, اس کو کمزور دکھائیں. لیکن عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور شاش پہ شاش. اب فواد چودھری جو فیصل چودھری کے بھائی ہیں, انہوں نے بھی ساری تفصیل لکھ دی ہے کہ جی عمران خان بالکل ایکسرسائز کر کے آئے, حشاش بشاش تھے. 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں اڈیالہ پیشی کے وقت عمران خان حسب معمول ورزش کے بعد حشاش بشاش پہنچے, اور کہتے ہیں ابھی تک 15 گواہوں میں سے کسی نے بھی عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. انہیں پاکستان کے بگڑتے سیاسی, معاشی اور سماجی ڈھانچے پر تشویش ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں آگے بڑھے. انہوں نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیا کہ وہ سیاسی کردار ترک کر دیں اور آئین اور جمہوریت بحال کرنے کے لیے درست سمت آگے بڑھیں. ملک میں جاری سیاسی بحران سے جو معاشی اور انتظامی چیلنج افریط بن کر کھڑے ہیں, عمران خان کو اس کا مکمل ادراک ہے. پتن کی رپورٹ, IMF وفد کا دورہ, عدالتوں میں کوٹ پیکنگ, مزدوروں اور کسانوں کا معاشی قتل اور تنخواہ دار طبقے کی صورتحال ان کے نزدیک فوری توجہ چاہتی ہے. ملک میں برین ڈرین اور سرمایہ نکلنا بڑے چیلنج ہے. عمران خان اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو ایک صفحے پر لانے کی کوشش میں تیزی چاہتے ہیں. حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور اس میں آرمی چیف کو تیسرے اوپن لیٹر کی گونج بھی ہے, وہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے. تو اچھا یہ تو ایک سیناریو کہ عمران خان کو تنگ کریں یا اس کو وہاں لے جائے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور انٹرنیشنل پریشر سے میری مراد ہے عوامی پریشر, اوورسیز پاکستانیز کا پریشر, وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اور لوگ اب تنگ آ گئے ہیں سسٹم سے. وہ اور زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے, اور جہاں جہاں وہ رہتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ ہے, یورپی یونین, ان کے ممالک, ان پر پریشر آتا چلا جا رہا ہے, اپنے لوگوں کا, ان کے اپنے ووٹرز کا, ان کے ہاں جو پاکستانی ہیں ان کا. اور ظاہر ہے جو پاکستانی ہیں, صرف یہ نہیں کہ ان کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں کی اور بھی آرگنائزیشن, ہر علاقے کی اپنی ایک ہوگی, جہاں بلدیاتی نظام ہے وہاں پر وہ ان کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے ڈسکشن. تو سارا پریشر آ رہا ہے, اقوام متحدہ کی سطح تک گیا ہے, قراردادیں آ رہی ہیں, تو وہ پریشر بھی ہے. پھر IMF کی ٹیم آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے بھی کہ جی وہاں شفٹ کر رہے ہیں, وہاں کچھ سہولت ہے, فلاں ہے, وہ بھی شاید ان کو ذرا ایک دکھانا ہوگا, دیکھیے ہم کچھ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ابھی چیف جسٹس کی بھی دوڑیں لگی تھیں, انہوں نے اپوزیشنر عمر ایوب کو بھی بلا لیا دکھانے کے لیے, نہیں میں تو سب کے ساتھ چل رہا ہوں, کوئی پنچایت لگانی ہے, کوئی ڈیرا لگانا ہے, کچھ یہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی جناب چل رہی ہیں. تو بہرحال مسئلہ نمبر 1 اس حکومت کا اس وقت عمران خان ہی ہے کہ کریں تو کریں کیا. اس لیے اب اس طرح کی خبریں آتی ہیں, کبھی ان کی صحت کے حوالے سے, کبھی ان کو شفٹ کرنے کے بارے میں. تو دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کیا کرتی ہے. لیکن چونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں, سمت ان کی ٹھیک نہیں ہے, 26 آئینی ترمیم کے بعد ریاست میں ایک اور خوفناک عدم استحکام ہے. اگر کسی جج سے پوچھیں اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کس عدالت میں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح کے ججز آگے ہیں. تو انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اب تو سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے. تو جو بھی یہ کرتے ہیں الٹا ہی پڑتا ہے, ہر چیز الٹی پڑتی ہے. تو ابھی تو انہوں نے تعیناتیں کی ہیں اور سمجھا کہ ہم بڑے اب سکون میں آ جائیں گے اور بڑا زبردست کام ہو جائے گا, وہ بھی الٹا پڑ گیا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل رڈار پر اب یہ چیز اور زیادہ آ گئی ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, مالیاتی ادارہ تک اگر اس چیز کو دیکھنے لگ گیا ہے تو باقی بات کیا رہ جاتی ہے. تو اب ان کے لیے آسان نہیں ہوگا
کہ یہ ظلم اور زیادہ کر سکیں اور زیادہ اس طرح سے کوئی تشدد اور اس کی فضا پیدا کر سکے، کیونکہ اب چیزیں رڈار پر ہیں۔ تو اس کے لیے اب یہ لگتا ہے کہ کچھ ہل جل کر رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی آقا ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس پر جو عوامی پریشر پڑتا چلا جا رہا ہے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ یہ ادھر ادھر چیزیں کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔